وأجرى على أيديهم الكريمة أنواع الفضائل، فمن اقتدى بهم نال من الله سبحانه وتعالى جميع الفضائل، ومن حاد عن طريقهم انتكس وصار من أهل الرذائل، ومن تمسك بأذيالهم أفلح وأدرك فخر الفضائل. والصلاة والسلام على نور الوحدانية وطلعت شمس الأسرار الربانية وبهجة قمر الحقائق الصمدانية وعرش حضرة الحضرات الرحمانية سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين، الذي من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا محمد المصطفى شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين والتابعين المعظمين لا سيما على قدوة المجتهدين الإمام الأعظم أبي حنيفة نعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وعلى سائر أئمة الملة والدين والمحدثين الكاملين والعلماء الربانيين والأئمة
الأولياء الكاملين الواصلين إلى رب العالمين لا سيما على قدوة الواصلين إمام المشتاقين شمس العارفين بدر الكاملين محي الدين نبي محمد سيدنا عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یعنی اگر تو اللہ کے رسول سے وفا کر لے گا، اگر تو اللہ کے رسول سے محبت کر لے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لے گا تو گویا کہ تقدیر خدا کی تیرے ساتھ ہو جائے گی، یعنی مرضی خدا کی تیرے ساتھ ہو جائے گی اور تیری زندگی میں حمایت خدا کی ہو جائے گی۔ یعنی تیری زبان سے نکلنا، خواہش کرنا، یہ بعد کی بات ہے۔ اول اگر تو وفائے مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ میں اگر پکا ہو گیا تو تیری طلب سے پہلے خدا تجھ کو عطا فرمائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کرنے والوں سے خدا راضی ہو جاتا ہے، خدا
جس سے راضی ہو جاتا ہے، انعام اور اکرام کا اس پر اس قدر دروازہ رحمت کا کھول دیا جاتا ہے کہ طلب سے پہلے عطا ہو جاتی ہے، خواہش سے پہلے پورا کر دیا جاتا ہے، مانگنے سے پہلے انعام عطا کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، اور امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں عالم، دنیا و آخرت، زمین و آسمان، جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا، ہر مخلوق خدا کی رضا چاہتی ہے، خدا رضائے مصطفیٰ کو چاہتا ہے۔ اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا راضی ہو جانا پسند ہے، خدا کو رضائے مصطفیٰ پسند ہے، مصطفیٰ جس سے راضی خدا اس سے۔ سبحان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا تعلق وابستہ رکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت دینا، یہ اہل ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ سے وفا کرنے والا ہوگا، مومن کی علامت یہ ہے کہ مصطفیٰ کی وفاداری کرنے والا ہوگا۔ زمین و آسمان مل کر کے اس کے ایمان کو خرید نہیں سکتے۔ جو مومن مصطفیٰ کے دربار میں بکا ہوا ہوگا، دشمن دنیا اور دنیا سب کچھ مل کر کے اس کے ایمان کا سودا کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے در پہ بکنے والا ایسا ہوتا ہے کہ اسے جنتی بنا دیا۔ الحمدللہ اہل ایمان کا یہ شیوا ہے، جان جائے بلا سے اس کا غم نہیں، مگر مصطفیٰ کی محبت پر آ جائے یہ گوارا نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا ہی کل ایمان ہے۔ ایمان کی جان مصطفیٰ پیارے کی محبت ہے، اور جسے مصطفیٰ سے محبت نہیں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ایمان کی علامت ہے وہ مصطفیٰ کی محبت ہے، ایمان کی جان مصطفیٰ کی محبت ہے، اور جو ان سے محبت نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے جان، مال، آل، اولاد سب چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ۔ اسی لیے کہتے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھرے راہ۔ یعنی فرش والے زمین پر رہنے والے، زمین پر زندگی گزارنے والے تیری شوکت کا یعنی تیری شان و عظمت کا بلند مقام کیا پہچان سکتے ہیں؟ اس بلندی کو کیا کوئی جان سکتا ہے کہ جن کی زندگی ہی زمین پر ہو رہی ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ پھر آسمانوں سے بلند تر عرش معلا کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھرے راہ تیرا، یعنی عرش اعظم پر جس کو شان سے بلایا گیا وہ مرتبہ تیرا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی پہچان سکتا ہے سوائے ان کے رب کے؟
کوئی نہیں پہچان سکتا. ہاں کوئی پہچان اس قدر ہی سکتا ہے جس قدر خدا و رسول نے اپنا تعارف عطا فرمایا. خدا نے جس قدر ان کا تعارف دیا اس تعارف سے پہچانا جا سکتا ہے, جانا جا سکتا ہے. رسول اللہ نے جس قدر اپنا تعارف دیا اس تعارف سے رسول اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے. ہمارے اور آپ کے نظروں سے نہیں پہچانا جا سکتا, اس لیے کہ ہمارے اور آپ کی نظروں سے پہچاننے کے لیے دنیا میں اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے, کبھی سمندر کی, کبھی ہواؤں کی, کبھی پہاڑوں کی, کبھی ریگزاروں کی, تو کبھی برف کے چٹانوں تلے دبے ہوئے انوکھے نمونوں کی, تو ہماری آنکھیں, ہماری عقل, ہماری سمجھ حیران ہے, ایک ایک ذرے کو پرکھنے سے قاصر نظر آتی ہے. مگر وہ ذات کون ہے؟ خدا نے جسے اپنا محبوب بنایا وہ کیسے افضل و اعلیٰ ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. کچھ کہیں جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر کے آیا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, سبحان اللہ, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سبحان اللہ. ہر چمکنے والا اجالے ہی میں چمکتا رہا اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. پتہ کیا چلتا ہے؟ ہر نبی کو نور نبوت جو ملا مصطفیٰ کے صدقے ہی میں ملا, اور ہر نبی کا نور نور مصطفیٰ سے چمکا, اور مصطفیٰ کا نور کسی کو خدا نے بنایا ہی نہیں, اس وقت پر چمکایا گیا. خلقت الخلق لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی لولاک لما خلقت الدنیا. فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب, میں نے آپ کو اسی لیے پیدا کیا کہ ساری مخلوق کو اسی لیے پیدا کیا کہ آپ کے مقام و مرتبہ کیا ہے دکھا دیا جائے. یعنی جب کچھ بھی نہیں بنایا گیا تھا اس وقت نور مصطفیٰ کو چمکایا, اور اس نور کی روشنی میں سب چمکے, اس نور کی روشنی میں سب چمکے. جب کچھ نہیں بنایا اس وقت پر اگر کسی کو چمکایا خدا نے مصطفیٰ کے نور کو چمکایا. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند و بالا فرمایا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محفل میلاد مناتے ہیں, اور آج ہم جس طریقے سے شان سے ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں, کل یقیناً حشر کے میدان میں بھی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی, اس لیے کہ سرکار نے فرمایا المرء مع من احب, جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آج ہم اپنی محبت کا ثبوت دنیا کو دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں اے دنیا والو تمہاری چمک تمہیں سلامت رہے, مبارک رہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں اگر غرض ہے تو مصطفیٰ پیارے کی ذات سے غرض ہے, مصطفیٰ پیارے کی محبت سے تعلق ہے. ہمارا جینا انہی کے لیے, ہمارا مرنا انہی کے لیے, ہمارا اٹھنا انہی کے لیے, ہمارا جمع ہونا انہی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند و بالا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرمایا. اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. یہ قرآن کی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کیا بتاتا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یعنی تمام عالم رضائے خدا کی جستجو رکھتے ہیں. خدا اپنے حبیب کی رضا کو پسند فرماتا ہے, اپنے حبیب کی خوشی کو پسند فرماتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ, یہ نہیں فرمایا صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا, کافی تھا, کوئی کمی نہیں تھی. اللہ نے دنیا والوں کو بتا دیا اے دنیا والوں میرے حبیب کی ذات میں, میرے حبیب کی شان میں معاذ اللہ کمی کا خیال و تصور لانے والوں سن لو, میں نے میرے حبیب کی
ہو جائے، میرے حبیب کی رضا کو میں پسند کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ہم اور آپ جس قدر بھی سمجھتے رہیں، جس طرح سے یہ لوگ سائنس کی ترقی کرتے ہوئے عجائبات دنیا کو سمجھتے سمجھتے حیران ہوتے جا رہے ہیں، ایسے ہی مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کے کچھ ایسے جوہر کھلتے چلے جاتے ہیں کہ قیامت تک کے ہر ذات مصطفیٰ سے محبت کرنے والے کے علم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے اور نور میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ بنا کر پیدا فرمایا۔ ان سا کسی کو خدا نے بنایا ہی نہیں ہے، ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، اسی لیے کہتے یا رسول اللہ انما انت البشر لا کالبشر، اے اللہ کے رسول آپ بے شک بشر ہیں، آپ بے شک انسان ہیں، مگر آپ کے جیسا کوئی انسان نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ، یعنی اللہ کی سر سے پیر تک یہ مکمل ذات مصطفیٰ سر سے پیر تک کیا ہے، شان رب ذوالجلال کا مظہر بنی ہوئی ہے، ان کے جیسا کوئی انسان ہے ہی نہیں، اسی کو کہا گیا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان ایمان ہے، جب تک کہ ان سے رشتہ نہیں جڑے گا، ان سے تعلق نہیں جڑے گا، وہ زبان سے ہزار کلمہ پڑھتا رہے، دل میں بغض مصطفیٰ اگر پالا ہوا ہے تو اس کا وہ کلمہ پڑھنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ دل سے اگر مصطفیٰ سے تعلق جڑ گیا ہے، مصطفیٰ کی محبت کو دل میں بسا لیا ہے، ایسے بسایا کہ اپنی جان سے زیادہ ان کو عزیز رکھتا ہے، اپنے مال سے زیادہ ان کو عزیز رکھتا ہے، اپنے گھر بار سے زیادہ ان کو عزیز رکھتا ہے، تب وہ بندہ مومن ہوگا اور اللہ کی رحمت ہوگی، اس کا حق یہ ہے کہ کبھی جہنم میں جلایا نہیں جائے گا، جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اب آج ہم رسول اللہ کی شان کی محفلیں جما رہے ہیں تو جن کے پیٹوں میں پہلے سے درد ہوتا ہے وہ اور درد آ جاتا ہے، ایسا درد ہوتا ہے کہ بھئی یہ نہ جانے کہاں سے آ گیا، ادھر سے آ گیا، ادھر سے آ گیا، تم آج پیدا ہو کر کے حیران ہو جاتے ہو، تم آج پیدا ہو کر کے حیران ہو جاتے ہو کہ یہ کیا معاملہ ہے، تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے۔ مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے پاکیزہ سوچ، پاکیزہ دل، پاکیزہ تخلیق ہونی چاہیے، یعنی حلال ہونا ہے، جس کی اصل میں خرابی ہوگی وہ کبھی سمجھ ہی نہیں سکے گا، وہ اپنی سوچ سے سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ جو رسول خدا کی شان میں عیب نکالتا ہے، خدا کا فیصلہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کی اصل میں ضرور خرابی ہوگی، یعنی اچھے پاک نطفے سے نکلا ہوا نہیں ہوگا، گناہ کے راستے سے دنیا میں اس کا وجود آیا ہوگا۔ ایک راستہ ہے پاکیزہ حلال و طیب کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بچ جاتی ہے، ایک وہ راستہ ہے جو حرام و ناجائز، اس راستے سے انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔
کمی ضرور ہوتی ہے، تو خدا اپنے آپ کو بچائیں، اپنے قدم کو گناہ کی طرف نہ بڑھائیں۔ اگر آپ نے قدم بڑھا لیا تو آپ کی آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی، اور ان سب کا وبال کس پر ہوگا؟ قیامت میں جواب دے نہیں سکتے ایسے سوال ہوں گے، جواب بن نہیں سکتا ہم سے ایسے حال ہوں گے۔ اس لیے آج اپنے اخلاق کی حفاظت کرو، اپنے کردار کی حفاظت کرو، اپنی نسلوں کی حفاظت کرو، تاکہ کل قیامت میں اٹھایا جائے تو آپ اور آپ کی نسلیں شان سے جنت میں داخل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کو بدعت و حرام بتانے والے وہ قرآن و سنت، حدیث و سیرت کی کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں یا نہیں ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ جب جہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی گھر پہ جھنڈا یا رسول اللہ کا نظر آ گیا تو فوراً شرک ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتا کہ جھنڈا خدا کب سے ہو گیا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ خدا کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دینا۔ جھنڈا لگانا شرک کیسے ہو گیا؟ کیا خدا جھنڈا ہے؟ معاذ اللہ، ایک جھنڈے کی جگہ دوسرا جھنڈا لگایا تو ایک اور جھنڈا شریک ہو گیا، اس لیے شرک ہو گیا، معاذ اللہ۔ یہ تو انسان کے لیے علامت ہے، نشانی ہے اپنی محبت کی، اپنی غلامی کی، اپنے مذہب کی پہچان کی علامت ہے۔ گھر پر دیکھ کر کے کوئی بول سکتا ہے یہاں عاشق رسول زندگی گزارتے ہیں، گھر والوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پہ لہلہاتا ہوا جھنڈا بتا دیتا ہے کہ اس گلی سے گزرنے والے دیکھ لے یہاں عاشقان مصطفیٰ۔ یعنی ہم اپنے آپ کو چھپاتے نہیں ہیں، کھل کے بتاتے ہیں کہ دیکھ لو، جتنا دیکھنے کا تم میں دم ہے یہاں تم سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہے کہ ہم غلام رسول ہیں، رسول اللہ کے نام پر بک چکے ہیں۔ زندگی بھی ان کی ہے، حیات بھی ان کی ہے، جینا بھی ان کے لیے، مرنا بھی ان کے لیے، اٹھنا بھی انہی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فرما ہے، صحابہ کرام کو میلاد کیسے مناتے ہیں سکھا رہے ہیں، میلاد کیسے منایا جاتا ہے بتا رہے ہیں، کیسے شان مصطفیٰ کو بیان کیا جاتا ہے بتا رہے ہیں، کیسے عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا جاتا ہے بتا رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول نہ بتائیں تو ہمیں کیا علم ہے، اللہ اور اس کے رسول نہ بتائیں تو ہم کیا جان سکتے ہیں؟ ہمیں یہ علم ہے تو قرآن و سنت سے ہے، اللہ کی کتاب سے ہے اور اللہ کے رسول کے بیان سے ہے۔ اگر وہ نہ بتائیں، وہ نہ سکھائیں، وہ نہ بتائیں تو ہم کچھ نہ جانیں، ہم بالکل ان پڑھ گنوار بن کے زندگی گزار دے، جانوروں میں ہم میں کوئی فرق نہ رہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول ہمیں نہ بتائیں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمارے درمیان اس کے حبیب کو مبعوث فرمایا، آخری زمانے میں ہم کو پیدا فرمایا اور اس کے حبیب کا دیوانہ بنایا، اس کے حبیب کا کلمہ پڑھنے والا بنایا۔ اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سے بڑھ کر کے کسی کی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 سال بعد پیدا ہونے والا نشے کی حالت میں پیدا ہوا ہے کہ ہوش کی حالت میں پیدا ہوا، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ رسول اللہ کی شان کو کیا جان سکتا ہے؟ رسول اللہ کی شان تو وہی بتا سکتا ہے جس نے رسول اللہ کو پیدا فرمایا ہے، اور جس کو خدا نے شان والا بنایا ہے وہ شان والا اپنی شان کو بتا سکتا ہے۔ اسی کے لیے کہتے ہیں لا یعرف حقیقتی الا ربی، میرے رسول نے فرمایا میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان یوں بیان فرمائی، فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قسم الخلق قسمین فجعلنی من خیرہم قسما، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا،
اور دو میں سے ایک حصے میں مجھے فرمایا اور ایک حصے میں بہتر حصے میں مجھے فرمایا. پھر روایت کا اگلا حصہ آتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں ان دو حصوں کو 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم فرمایا. وہ 3 میں سے جو پہلا ہے وہ پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رکھا. وہ کیا ہے فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ فَأَنَا مِنَ السَّابِقِينَ وَأَنَا خَيْرُ السَّابِقِينَ. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصے فرمائے، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، پھر السابقون. السابقون فرمایا سب سے پہلے والے لوگوں کو فرمایا، پھر اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، 3 حصے فرمائے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَنَا مِنَ السَّابِقِينَ، میں سابقین لوگوں میں سے، یعنی سب سے پہلے سب سے بہتر جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ان میں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے شمار فرمایا. پھر فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرُ السَّابِقِينَ، اور تمام پہلے بہتر والوں میں سب سے بہتر خدا نے مجھے بنایا. یہ شان مصطفیٰ ہی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر اس کو شان نہ مانے تو پھر کسے شان مانے؟ مصطفیٰ نے جس سے شان بتایا، رب نے جس کا بیان فرمایا، اس بیان کی وضاحت مصطفیٰ نے فرما کے لوگوں کو، امتیوں کو بتایا کہ قرآن پڑھو تو تنہا آیت پر انگلی رکھ کر کے حروف کو زبان سے ادا کرتے مت چلے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن معانی کو ان آیات میں سمو دیا ہے، ان معانیوں کو سمجھنا ہے تو میری ذات کا تصور لاتے چلے جاؤ. جب تک کہ مجھے نہیں سمجھو گے قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں صحابی آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں اے ام المومنین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ بتائیں. کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیں. ام المومنین نے پیارا جواب عطا فرمایا اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے؟ اگر قرآن کو پڑھے ہوتے تو یہ سوال ہی نہیں کیا جاتا. پتہ کیا چلتا ہے؟ مصطفیٰ کی سیرت قرآن میں ہے اور قرآن کو مصطفیٰ کی سیرت سے سمجھا جا سکتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلے بنائے اور ان قبیلوں میں سب سے بہترین قبیلہ اللہ نے میرا قبیلہ بنایا. اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قرآن مجید کی آیت کو تلاوت فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. فرمایا کہ اے لوگو ہم نے تم میں مرد و عورت بھی پیدا فرمائے اور قبیلے بنائے، خاندان بنائے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو، پہچان بنا سکو. اور جان لو کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی انسان ہوگا، تقوی والا انسان ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا أَتْقَى وَلَدِ آدَمَ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں میں سب سے زیادہ متقی اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے. فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ متقی ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی کرامت والا، کوئی شان والا بندہ ہے تو وہ میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے. سرکار نے بیان فرما کے بتا دیا کہ لوگوں میری شان بیان کرو تو اکرمہم علی اللہ کو بھی ضرور بیان کرنا. اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ محبوب کرامت والا کوئی نہیں ہے، اس کو بھی بیان کرنا. یہی تو ہم عاشقان مصطفیٰ کا بیان ہے. آپ سا کوئی خدا کا محبوب نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، آپ رحمت للعالمین. وہ رب العالمین ہے، آپ محبوب رب العالمین ہیں، آپ محبوب رب ذوالجلال ہیں. وہ رحمت للعالمین، آپ کو بنایا گیا ہے. وہ رب العالمین ہے، تمام عالم کا
خالق و پالنہار رب ہے تو تمام عالم کے لیے رحمت آپ کو بنایا گیا ہے اور تمام عالم کو بتا دیا گیا ہے پیدا تو سب کو کیا گیا ہے مگر میرا محبوب محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شان یوں بیان فرماتے ہیں۔ آج ہم شان بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کی میلاد کے مجلس میں کیا ہوتا؟ میلاد کے مجلس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی تو بیان کی جاتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں ہی کو تو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی شان و مرتبے ہی کو تو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے پیدائش سے لے کر کے آپ کے ہدایت کے جو زندگی گزرے اور وحی کے نازل ہونے سے پہلے اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں یہ سارے کے سارے جاننا انسان کے لیے بالخصوص مومن کے لیے ہدایت پر استقامت کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ وہ جب تک کہ اپنے نبی کو جانے گا نہیں، پہچانے گا نہیں، کیسے ان کی اتباع کرے گا؟ وہ ان تک کے پہنچانے کے اسباب ہیں یہ محافل، ان تک کے پہنچانے کے ذریعے ہیں یہ مجالس میلاد۔ یہ میلاد کی مجلس، میلاد کی محفل بے وجہ کے نہیں سجائی جاتی ہے، اسی لیے سجائی جاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی آگ کو بھڑکا دیا جائے۔ جب عشق مصطفیٰ کی آگ بھڑکنے لگتی ہے تو عاشق کی زبان سے نکلتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھپے سکتے، جو آگ بجھا دے وہ آگ لگائی ہے۔ عاشق مصطفیٰ کو جہنم جلا نہیں سکتی، عاشق مصطفیٰ کو جہنم جلا نہیں سکتی ہے۔ جب عشق مصطفیٰ کی آگ دل میں دہک رہی ہے تو جہنم کی آگ اس بندے کو جلا نہیں سکتی۔ یہی تو حق ہے کہ رسول اللہ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اتار دیا جائے۔ زمانے ماضی میں دنیا کی ترقی اور دنیا کے مشاغل اس قدر نہیں تھے، مصروف و مشغول زندگی نہیں تھی۔ اس زمانے میں مشغول و مصروف زندگی نہیں ہوا کرتی تھی، ایک طے شدہ ڈھانچے کے ساتھ، طے شدہ طریقے کے ساتھ زندگی گزرتی تھی۔ لوگوں کے پاس وقت ہوتا تھا، انہیں مزید اس چیز کی طرف توجہ و ترغیب کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ وہ لوگ غفلت میں زندگی نہیں گزارتے تھے، ان کے وسائل محدود تھے، ان کی زندگیوں کے طور طریقے محدود تھے، ان کی ضرورتیں محدود تھی، ان کی وہ اس وقت کے لحاظ سے ان کی زندگی بڑی بہتر اور اچھی تھی، وقت میں برکت تھی۔ آج ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، صبح سے شام تک کے وقت کیسے گزر جاتا ہے، کس قدر مشغولیت میں، مصروفیت میں انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ایسے مشغول دنیا کے ماحول میں لوگوں کو بار بار توجہ دلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ روز محفل نہیں کر سکتے ہیں، مجبور ہو کر کے میلاد کے مہینے میں بالخصوص محفلیں کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں تک کے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو پہنچایا جا سکے، آپ کی شان و شوکت کو پہنچایا جا سکے، لوگوں کو یہ بتایا جا سکے تم نے جس ذات کا کلمہ محمد الرسول اللہ ہونے کا پڑھا ہے وہ عام سا بندہ نہیں ہے، بڑے بھائی کے جیسا نہیں ہے، باپ کے جیسا نہیں ہے، بلکہ ماں باپ ساری دنیا جن کے قدموں پہ قربان کر دی جائے وہ محبوب رب العالمین کی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بیان فرماتے، ایک روایت میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنا عن نفسک، یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنا تعارف عطا فرمائیں، آپ ہمیں اپنا تعارف عطا فرمائیں۔ آج اتفاق سے سوشل میڈیا کا چلن ہو گیا ہے تو اس میں ماضی کی گفتگو بھی محفوظ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج اتفاق سے 8-10 سال پہلے کی میری ایک کلپ کا چھوٹا سا ٹکڑا نظر سے گزرا جس میں اسی گفتگو پر گفتگو کرتا ہوا مجھ فقیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت بخشی تھی۔ بہرحال وہ وقت تھا جس میں وہ گفتگو ہونی تھی، ہو گئی، مگر پھر بھی اس چیز کی طرف توجہ دلاتے ہوئے میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم رسول اللہ کی شان کو اپنے آپ نہیں پہچان سکتے جب تک کہ خدا و رسول ہم پر مہربانی نہ فرمائے، جب تک کہ خدا کے رسول اپنا تعارف ہمیں نہ عطا فرمائے۔ ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ صحابہ جو نجم ہدایت جنہیں بنایا گیا ہے، جن کو ہدایت کا روشن ستارہ جن
ذوات مقدسہ کو بنایا گیا ہے۔ وہ ذوات مقدسہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں دست بستار کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہماری عقلیں حیران ہیں، ہماری سمجھ قاصر ہے، ہم آپ کے مقام و مرتبے کو پہچان نہیں سکتے ہیں جب تک کہ آپ خود اپنا تعارف نہ دیں۔ خدا کے واسطے ہمیں اپنا تعارف عطا فرمائیں۔ رسول اللہ اپنا تعارف عطا فرماتے ہیں۔ کیسا تعارف عطا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جان لو میں حضرت ابراہیم کی بھی دعا ہوں، حضرت آدم کی بھی دعا۔ یعنی جس کے لیے پیغمبروں نے دعائیں مانگی وہ ذات خدا نے مجھ کو بنایا۔ ہم اور آپ مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ سونا چاندی، گھر، کار، گاڑی، بنگلہ، عیش، سہولت، پیسہ، ضرورت کا پورا ہو جانا۔ انبیاء کو یہ سب چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ انبیاء کو تو صرف امت کی اور مخلوق کی ہدایت کی خواہش تھی، اور مخلوق کو خدا کی رحمت زیادہ سے زیادہ مل جائے اس کی خواہش تھی۔ انبیاء نے جان لیا تھا کہ اگر ساری مخلوق پر رحمت کا حصہ خدا کے بٹتا ہے، ملتا ہے، تو وہ قاسم نعمت ذات مصطفیٰ کے صدقے میں ملتا ہے۔ اسی لیے ان کی دعائیں مانگی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے، ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پاک اور بزرگ بنایا، عظمت والا بنایا، ان کے بعد پھر اوروں کو عظمت والا بناتا ہوا اسی طریقے سے ذکر آتا۔ اب یہ جو روایت حضرت واصلہ ابن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، اس روایت کے متعلق سے یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سب سے زیادہ برگزیدہ عظمت والا اگر کسی کو بنایا تو حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کو بنایا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں پیغمبر ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں جنہیں ہم ذبیح اللہ کہتے ہیں، حضرت اسحاق بھی پیغمبر ہیں، اور پھر آپ سے کتنی نسلوں کو پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، کتنے پیغمبروں کو عطا فرمایا، گنتے گنتے تھک جائیں گے۔ ایسے عظیم المرتبت شخصیت حضرت اسحاق علی نبینا علیہ السلام ہیں۔ باوجود عظمت والے ہونے کے اللہ کے رسول نے فرمایا سب عظمت والے، بالکل عظمت والے ہیں، کسی کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر خدا نے مجھ کو سب سے چن چن کر کے الگ فرما دیا۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ فرماتے ہیں، اولاد ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چن لیا، اور پھر بنو کنانہ کی اولاد میں قریش کو چن لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کی اولاد میں بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم سے اللہ نے مجھے پسند فرمایا۔ یعنی اب یہاں پر پورا سلسلہ ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کے ہر قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے بہتر سے بہتر ہی بنایا۔ جو قبیلہ بھی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں تو آپ کے زمانے میں آپ سے بہتر کوئی تھا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ سے بہتر آپ کے زمانے میں کوئی تھا ہی نہیں۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان کے بعد ہی سارے انسان پیدا ہوئے ہیں، ان سے پہلے کوئی انسان تھا ہی نہیں۔ سب برگزیدہ لوگوں میں برگزیدگی کے لیے جن کو خاص اللہ نے چنا، خاص انعام جن پر فرمایا، وہ خاص انعام والے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شان بیان فرما دی۔ اب یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سرکار نے تنہا اپنی شان نہیں بیان فرمائی،
سرکار نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی شان بیان فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی شان بیان فرمائی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنو کنانہ کی بھی شان بیان فرمائی، قریش کی بھی شان بیان فرمائی، بنو ہاشم کی بھی شان بیان فرمائی، اور اپنی بھی شان بیان فرمائی۔ یعنی میلاد کا حق تب تک کہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے گھر والوں کے خاندان کا ذکر نہ کیا جائے۔ الحمدللہ ہمارا طریقہ یہی ہے کہ کل بھی ہم مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے خاندان کا ذکر کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، کل قیامت تک کے یہی ذکر کرنے والے ہیں۔ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا حیدری، یا علی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، انا اکرم ولد آدم علی ربی ولا فخر، تمام اولاد آدم میں اللہ کے نزدیک عزت و کرامت والا کوئی ہے تو وہ میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطور فخر اس کو بیان نہیں فرما رہے، بلکہ اللہ کے رسول تحدیث نعمت کے طور پر بیان فرما رہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے حبیب آپ پر آپ کے رب کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا چرچا بھی تو کرو۔ اے حبیب آپ چرچا کرو تو آپ کے دیوانوں کو سکون مل جائے گا۔ رسول اللہ اگر یہ چرچا نہ کرتے تو ہمیں سکون کہاں سے ملتا، ہمیں چین کہاں سے ملتا؟ رسول اللہ نے ذکر اپنا کر کے ہمیں بتا دیا کہ اے مجھ سے محبت کرنے والوں میرا ذکر کرتے رہو، دل کو سکون پاتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو ایک اور بات ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي يَا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ يَا رسول اللہ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا رسول اللہ۔ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ سے زیادہ حسین و جمیل خدا نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے کسی بیٹے کو آج تک جنا ہی نہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے پیدا کر فرمایا، ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ اپنے لیے چاہت رکھتے تھے، یعنی ہر عیب سے پاک و صاف اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان کیا ہے؟ یہ شان ایسی ہے کہ ایک زمانے کو حصر کرنے والی شان نہیں ہے، بلکہ بیان کرنے والے کی نگاہ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی نگاہوں کا احاطہ ہر زمانے کو گھیرنے والا ہو جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر آپ کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کے زمانے کو دیکھنے والی نگاہوں کی ضرورت ہے، تبھی تو ان کا وہ بیان و دعویٰ درست مانا جائے گا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور آپ سے زیادہ خوبصورت حسین و جمیل میری آنکھوں نے ہرگز کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا، یعنی یہ ہر ماں کو شامل ہے، اس زمانے سے لے کر کے اس زمانے تک کے۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ زمانہ حضرت حسان ابن ثابت کا رسول اللہ کے دنیا میں تشریف لانے سے چند سال پہلے ہی آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو وہ اتنا بڑا دعویٰ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ بظاہر نگاہ سے دیکھنے والے کی نگاہ حیران ہو سکتی ہے، مگر جس کے دل پر خدا کی رحمت ہو جائے وہ نور مصطفیٰ سے دیکھنے والی نگاہ حیران نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسان ابن ثابت کو نعت پڑھنے کے لیے، شان مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے ممبر پر کھڑے ہونے کا حکم فرماتے ہیں۔ آج جو ممبر لگایا گیا ہے، اونچی جگہ کو ممبر کہتے ہیں، ممبر لگایا گیا ہے تو ممبر پر شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے تو یہ سنت ہے، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سنت ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو ممبر پر اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے اونچی شان بیان کرنے کا فرمایا۔ اب بیان کرنے والے حضرت حسان ہیں، سننے والے خود مصطفیٰ ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جھوٹ کو بولنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟
نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی غلط بات کو بولنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ کو ختم کرنا، غلطی کو ختم کرنا، برائی کو ختم کرنا، کفر و شرک، ہر برائی ہر عیب کو ختم کرنے ہی کے لیے تو آپ کو بھیجا گیا۔ آپ کے سامنے معاذ اللہ اگر کوئی جھوٹ بول دے تو اسے کیسے اجازت دی جائے گی؟ آپ نے اس شعر کو سماعت فرمایا اور یہ شعر آج تک کے 1400 سال سے ہم تک کے پہنچ رہا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اس شعر کا ایک ایک لفظ صحیح ہے، ایک ایک حرف صحیح ہے، جو کہا گیا وہ حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر اس کو کیسے پرکھا جائے گا؟ تو دل کہتا ہے رسول اللہ جب بھی حضرت حسان ابن ثابت کو منبر پر جلوہ فرما ہونے کا حکم دیتے تو آپ فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ یہ میرا حسان ہے، یہ میری شان بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تیرے حبیب کی شان بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کی مدد کے لیے سدرہ کے مکین روح الامین جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام کو پیش فرما دے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ جب رسول اللہ فرشتوں کو اتارنے کی دعا کرتے ہیں مدد کے لیے تو فرشتے کیسے اترتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور جب آپ نے اپنے رب سے مدد چاہی فرشتوں کے اتارنے کی تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور 1000 فرشتوں کو زمین پر اتار دیا۔ رسول اللہ اگر چاہیں تو ایک فرشتے کی کیا بات ہے، ہزاروں فرشتے مدد کو حاضر زمین پر آ جائیں۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، مدد کے مالک، جہاں کے مالک۔ اب رسول اللہ نے شان مصطفیٰ کو بیان کیا جانا ہے۔ شان مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کون ہے؟ یہ سید الاولین والآخرین ہیں، سب پہلے اور آخر میں آنے والے تمام لوگوں کے سردار، تمام پیغمبروں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ یہ تمام رسولوں کا پیغمبروں کا جو قافلہ ہے 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبران دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے، یہ تمام قافلے کے اگر کوئی سردار ہیں تو وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب جب سردار کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس ذکر میں مدد کرنے کے لیے چھوٹے موٹے مرتبے والے نہیں آتے ہیں، سرور ملائکہ تشریف لاتے ہیں، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرما دی تو جیسے بدر میں فرشتے اترے تھے ویسے ہی حضرت حسان کی مدد کو جبرائیل امین پہنچا کرتے ہیں۔ اب حضرت حسان ابن ثابت کی مدد کو جبرائیل امین پہنچے ہیں تو وہ ہوا بھی اگر لگ جائے فرشتوں کی تو کیا بات ہو جائے، دعا کرے تو یہ فرشتے آمین کہہ دے تو دعائیں قبول ہو جائیں، دعا کا سلیقہ فرشتے کی رہنمائی میں نکل جائے تو کیسا حال ہوگا۔ روحانی طور پر ایسا نہیں کہ وہی ان پر اتر جاتی تھی معاذ اللہ حسان ابن ثابت پر، نہیں، بلکہ روحانی مدد ہوتی تھی، روحانی حمایت ہوتی تھی، روحانی طور پر ان کو پورے طریقے سے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے حمایت پہنچائی جاتی تھی۔ قلب مومن پر نور و فہم کا القاء کیا جاتا تھا۔ اور پھر حضرت حسان ابن ثابت نے جو کہا وہ کیسے ہے؟ حضرت جبرائیل امین سے ایک روایت ہے، ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے، فقال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد ولم ارى بني اب افضل من بني هاشم،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل آتے ہیں اور جبرائیل امین آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ اس کو امام اہل سنت نے اشعار میں بڑے بہترین طریقے سے پیش فرمایا، یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، یک نے یک بنایا۔ یعنی اے اللہ کے رسول، سدرہ کے مکین جبرائیل امین نے کہا میں نے تمام زمین کے مشرق و مغرب کو کھنگال ڈالا، کوئی آپ سے بہتر میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں کیا، اور آپ کے خاندان سے بہتر کوئی خاندان ہی نہیں نظر آیا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو خدا نے ایسا بلند و بالا فرمایا کہ آپ کے جیسا کسی کو خدا نے پیدا ہی نہیں فرمایا، اور اسی کو سدرہ کے مکین نے فرمایا۔ اور وہی اثر، وہی حمایت، وہی مدد جب حضرت حسان پر اثر کر جاتی ہے تو حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي يَا رسول اللہ، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ يَا رسول اللہ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسین و جمیل شان والا کسی ماں نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ خدا نے آپ کو ویسے ہی پیدا کیا جیسا آپ ہر عیب سے پیدا ہونا چاہتے تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ پیدا کرنے سے پہلے خدا نے رضائے مصطفیٰ جان لی۔ علامہ اقبال نے ایک بڑی اچھی بات اپنے شعر میں کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ کے محبوب کی شان بہت بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو بہت بلند و بالا فرمایا، اور آپ کی عظمت کو اس قدر بلند و بالا فرمایا کہ آپ کا مقام اور آپ کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ لما خلق اللہ آدم اہبطنی فی صلبہ الی الارض، فرماتے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے صلب مبارک میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نور کو منتقل فرما دیا اور زمین پر انہیں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ اور پھر وجعلنی فی صلب نوح فی سفینہ، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے صلب مبارک میں مجھے رکھا جب وہ کشتی میں سوار تھے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ کشتی ڈوبی نہیں تو کس کے صدقے؟ کشتی نوح علیہ السلام کی ڈوبی نہیں تو کس کے صدقے میں؟ نوح علیہ السلام کے پشت میں جو نور جلوہ فرما تھا وہ نور محمدی کے صدقے، اور وہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نور کی برکت سے عطا فرمائی۔ پھر آپ فرماتے ہیں اور وَقَذَفَ بِي فِي النَّارِ فِي صُلْبِ إِبْرَاہِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی شان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں جلانا چاہا، بڑی آگ کو دہکایا گیا، کئی مہینوں تک کے دہکایا گیا، اس قدر دہکایا گیا، اس قدر دہکایا گیا کہ کئی 100 میٹر کی دوری سے بھی اگر پرندہ اڑ جاتا تھا تو جل کر کے خاک ہو جاتا تھا، پرندہ اڑ جاتا تھا تو جل کر کے خاک ہو جاتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے مینڈک نے اپنے منہ میں پانی لے کر گئے اور گرگٹ منہ سے ہوا دینے کے لیے گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مینڈک کو مارنا پسند نہیں کیا جاتا ہے، اور گرگٹ کو ایک مار میں مارنے پر 100 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ بہرحال یہ اس کا کرم ہے کہ اس کے ہاتھ میں اسی کے ہاتھ میں آیا، یعنی اس کا کرنی ہے، اس کی کرنی ہے، اسی کے جھولی میں پڑی ہے۔ اچھا کرتا تو اچھا پاتا، برا کیا تو برا پایا ہے۔ آج بھی عام صورتوں میں مینڈک کو کوئی بھی دیکھتا ہے تو اس کو مارنے کا دل نہیں کرتا ہے، اس کو مارنے کا دل نہیں کرتا ہے، مگر گرگٹ کو دیکھتا ہے تو اس کو مارنے کا دل کرتا ہے۔ آدمی دیکھتے کہ اس کو مارنے کا دل کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کے عمل سے، اس کی کرنی سے، اس کی ذات کی ایک نفرت رسول اللہ سے، پیغمبروں سے محبت کرنے والے کے دلوں میں آ گئی، اور اس کے عمل سے دیکھنے میں شکل و صورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مینڈک بہت بھدا ہوتا ہے،
اس کو دیکھنے سے آدمی کو گھن آتی مگر اس سے نفرت نہیں کرتا ہے، ڈرتا ہے، دور ہو جاتا ہے مگر نفرت نہیں کرتا ہے۔ مگر میں گرگٹ کو دیکھتا ہے آدمی تو شکل و شباہت کے اعتبار سے بہت اچھا اس کو بنایا ہے مگر پھر بھی کیا ہے، دیکھتے کہ آدمی نفرت کرتا ہے۔ یعنی کرم اچھے ہوتے ہیں، کام اچھے ہوتے ہیں، کرنی اچھی ہوتی ہے تو اس اچھائی کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ جب کرنی بری ہوتی ہے تو لوگ اسے برا سمجھنے لگتے ہیں، اگرچہ شکل و شباہت اچھی کیوں نہ ہو۔ یہی حال ہو جاتا ہے بظاہر اچھے اچھے اخلاق اپنانے والے، جن کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہوتی ہے، ان کو دیکھ کر کے نہ ہمارے بچے متاثر ہوتے ہیں نہ ہمارے بڑے بوڑھے متاثر ہوتے، ان کی کسی بات سے کوئی فرق نہیں آتا۔ مگر جن کے دل میں رسول اللہ کی محبت کا نور جلوہ فرما ہوتا ہے، وہ ایک مرتبہ مصطفیٰ پیارے کا نام لیتا ہے تو ہمارے گھر کا بچہ بچہ جھوم جاتا ہے اور اپنی جانوں کو قربان کرنے کو بے چین نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا گیا، آگ کو دہکایا گیا، تو اس وقت پر حضرت ابراہیم کی پشت میں میرا نور جلوہ فرما تھا۔ جب مصطفیٰ کے غلاموں کو آگ جلا نہیں سکتی، جب مصطفیٰ کے غلاموں کو آگ جلا نہیں سکتی ہے تو مصطفیٰ پیارے کے جد قریب اور وہ بھی پیغمبر خلیل کو کیسے جلا سکتی ہے؟ خدا نے اعلان فرما دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم پر در حقیقت پشت میں نور مصطفیٰ پنہا۔ مصطفیٰ پیارے کی شان کو اگر کوئی سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کی زبان سے ہی سمجھا جا سکتا ہے، راز بتایا جا رہا ہے، جہاں تک عقل انسانی پہنچ نہیں سکتی ہے اس کے آگے مصطفیٰ پیارے کی شان کو خود مصطفیٰ پیارے بتا رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں ثم لم یزل، پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل میرے نور کو پاکیزہ پشتوں میں، طیب و طاہر پشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ منتقل فرماتا رہا، پاکیزہ پاک پیٹوں میں اللہ تعالیٰ منتقل فرماتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کے پشتوں میں اور میری ماں کے کوکھ میں اس نور کو جمع فرما دیا اور میں پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد کہاں سے شروع کی بتائیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں جس نور کو رکھا گیا اس جگہ سے لے کر کے اپنے پیدا ہونے تک کا پورا میلاد کا سما بتا دیا، ہر زمانے کے رسول اللہ کی شان کو بتا دیا، ہر زمانے کی عظمت میں رسول اللہ کی شان و عظمت کا حصہ وہ اثر ہے اسے بتا دیا، ہر زمانے والے کے بلند مقام ہستیوں کی پشت پناہی جو کی جاتی رہی وہ نور مصطفیٰ کی شان کو بتا دیا گیا۔ ارے جب ان کے شہزادے پیر پیرا میر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کی پشت پناہی ہوتی ہے تو عاشق کہتا ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ جب ہم جیسوں کے لیے ان کے شہزادوں کی پشت پناہی کا یہ حال ہے تو پھر سرور پیغمبراں، نبی آخر الزمان، سرور کون و مکان، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین کی شان و عظمت کا کیا حال ہوگا، ان کی پشت پناہی کا کیا حال ہوگا۔ ہماری عقلیں حیران ہیں، ہماری عقلیں حیران ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، بس اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں جتنا خدا و رسول نے بتا دیا، اس کے آگے ہماری عقل حیران ہے۔ ہاں وہ جن کے سینوں کو خدا نے نور سے منور فرما دیا، جن کی فکر کو خدا نے اپنی رحمت کی چادر سے محفوظ فرما دیا، وہ عظیم اولیاء اعظام، وہ عظیم صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں جنہوں نے ذات مصطفیٰ کو سمجھا اور سمجھایا۔ ہم تو بس ان کے اقوال کو ذکر کر لیتے ہیں، اسی میں ہماری کامیابی سمجھ جاتے،
اور اگر آج کے زمانے والے، آج کے عقل والے اگر سمجھنا چاہے تو کوئی سمجھ سکتا ہے، ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ یہ اگر رسول اللہ نہ بتائے ہوتے تو ہم نہیں بتا سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ رسول اللہ نے یہ بتا دیا اور فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری شان کو سب سے الگ اور سب سے انوکھی و نرالی بنائی ہے۔ اب یہ میلاد بیان کرنا ہی ہوا ہے نا، پیدا ہونے کا ہی تو ذکر ہوا ہے۔ بولتے ہوئے تو آپ لوگوں نے 600 سال کے بعد میلاد شروع کر لیا۔ 600 سال کے بعد میلاد شروع کیا تو کہاں سے نکال کے لایا؟ اپنے گھر سے نکال کے لایا یا اللہ اور اس کے رسول کے بیان سے اس کی اصل کو پکڑ کے عمل میں لایا؟ اپنا کوئی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آج جس انداز میں ہے، جیسے آج ہم نے لائٹوں کو لگا لیا ہے، جھنڈوں کو لگا لیا ہے، مائک کا انتظام کر لیا ہے، روشنی کا انتظام کر لیا، اس زمانے میں یہ نہیں تھا، مگر اتنا تو تھا کہ اس زمانے میں بھی ذکر مصطفیٰ ہوا کرتا تھا، اور آج بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، کل بھی ہوتا رہے گا، قیامت تک کے ہوتا رہے گا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس ند کے قلعے گرا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، اپنی شان بیان فرماتے، سرکار کی شان تو بہت بلند و بالا شان ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور بات بھی ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ کہ میرا نام اگر کسی گھر میں آ جائے تو برکت ہے، میرا نام اگر کسی گھر میں آ جائے تو برکت ہی برکت ہو جائے۔ ہم تو ذات مصطفیٰ کی بات کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ ارے ان کا نام جس بندے پر رکھ دے تو فرشتے اس کے گھر میں آتے جاتے ہیں، ان کا نام جس بندے کو رکھ دیا جائے فرشتے اس گھر میں آتے جاتے ہیں۔ ہم تو ذات مصطفیٰ کی بات کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم ان کا بیان کرتے کرتے ہم تھک جاتے ہیں، مگر حق نہیں ادا ہوتا ہے۔ مگر خدا کی رحمت کی شان تو یہ ہے کہ جو ان کے نام پر نام رکھ لیتا ہے گھر میں فرشتوں کو بھیج۔ روایت کیا ہے؟ حضرت سریج ابن یونس روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ قال ان للہ ملائکۃ سیاحین عیادتها کل دار فیها احمد او محمد اکراما منہم لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں حضرت سریج ابن یونس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو گھروں کو ڈھونڈتے چیک کرتے پھرتے رہتے ہیں، گھروں کو ڈھونڈتے چیک کرتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ کون سے گھروں کو ڈھونڈتے ہیں، کون سے گھروں کو چیک کرتے ہیں، کس گھر میں آتے جاتے ہیں؟ روایت میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ہر وہ گھر کے جس میں کوئی احمد نام کا بندہ ہوگا، کوئی محمد نام کا بندہ ہوگا۔ مصطفیٰ کا ذکر کرنا باعث رحمت ہے، اور رحمت کے فرشتوں کی آمد کی دلیل ہے، تو وہ تو ذکر مصطفیٰ ہے۔ نام اپنے بچوں کو رکھ دو تو گھر میں برکتوں کا بندہ۔ محمد اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ جب بھی اپنے بچے کو محمد کہہ کے پکارا جائے تو ذات مصطفیٰ یاد آ جائے، سرکار کی شفاعت کا سہارا یاد آ جائے، اور آپ کی رحمت کا حصہ جو ہمیں ملا ہے، یہ اولاد جو نمونہ ہمیں بخشی ہے خدا نے، عظمت والی شان والی، وہ ان کے صدقے میں ہمیں ملی ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ ملنا ہے، جو کچھ ملنا ہے وہ انہی سے ملنا ہے۔ آپ نے فرما دیا واللہ یعطی وانما انا قاسم، اور بے شک اللہ ہی دیتا ہے اور میں بانٹنے والا۔ اللہ ہی دینے والا ہے، بانٹنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ جب بھی اپنے گھر میں بچوں کا نام رکھا جاتا ہے، اور ایک اور نعمت ہے، کل قیامت کے دن پکارا جائے گا، اے محمد، اے احمد، اٹھو جنت میں۔ جس کا بھی نام محمد و احمد ہوگا وہ مومن بندہ اٹھے گا، جنت میں جائے گا، روکا نہیں جائے گا، کیسے ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو جنت میں داخل ہوگا۔ بس فقط نام مصطفیٰ کے احترام میں گنہگاروں کو جنت عطا کر
دی جاتی ہے، یہ خدا کی شان ہے کہ شان مصطفیٰ کو یوں عام کر دیا۔ اور آج ان کا نام لینا شرک کیسے ہوگا، گناہ کیسے ہوگا، حرام کیسے ہوگا؟ کیا ہم کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ بھئی وہ زمانہ تھا، ہو گیا، اب کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ، ایسے کیسے ہوگا؟ ہم مرتے دم تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے جائیں، اور جب بھی پڑھیں گے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ گھر میں پڑھو تب بھی ذکر ہے، باہر پڑھو تب بھی ذکر ہے، مجمع میں پڑھو تب بھی ذکر ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ ساری دنیا مصطفیٰ پیارے کے نام سے گونج رہی ہے۔ دو ہی نام پوری دنیا میں ہر منٹ میں گونجا جاتا ہے، ہر منٹ میں دو نام گونجتے پوری دنیا میں، کوئی ایک منٹ میں بھی اس نام کے گونجنے سے پوری دنیا خالی نہیں۔ ایک اللہ کا نام اور ایک محمد الرسول اللہ کا نام۔ جو اذان دی جاتی ہے پوری دنیا میں، جہاں سے شروع ہو کر کے اذان ختم جہاں ہوتی ہے، اس کا حساب اگر لگایا جائے تو 24 گھنٹے میں ایک منٹ بھی خالی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا نام دنیا بھر میں پکارا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے اس حبیب کا چاہنے والا امتی بنایا ہے جس کے نام کو خود خدا نے بلند کرنا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بلند کو بلند بول رہے ہیں، ہم بنا نہیں سکتے۔ بنانے والے نے ایسا بنایا کہ ان کے جیسا کسی کو نہیں بنایا، بس ہم ماننے والے ہیں۔ آمنا و صدقنا ہماری شان ہے، اے اللہ تو نے بے شک انہیں بہتر و افضل والا بنایا ہے، اسی لیے ہم نے ہمارے بزرگوں کی زبانی کہہ دیا یا رسول اللہ انما انت البشر لا کالبشر، بے شک یا رسول اللہ آپ ایسے بشر ہیں کہ آپ کے جیسا کوئی بشر خدا نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بہت بلند و بالا فرمایا۔ حضرت ابی الحمراء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور شان، ہماری گفتگو جب تک کہ حضرت مولا علی کا ذکر نہیں آ جاتا، اس لیے کہ ہم جس طرح سے رسول اللہ کے دیوانے ہیں اسی طرح سے علی کے بھی دیوانے، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں جس کا پیارا علی اس کے پیارے، من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ تو ہم اپنے مولا کا ذکر کیے بغیر محفل کو ختم ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ غلام اپنے آقا کا ذکر نہ کرے تو پھر کس کا ذکر کرے؟ یہ غلامی کا حق ہے کہ اپنے آقا و مولا کا ذکر اس طرح کیا جائے کہ زمین کا ذرہ ذرہ دیوانہ سمجھنے لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ابن القانع القاضی روایت کرتے ہیں عن ابی الحمراء قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما اسری بی الى السماء اذا على العرش مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی، فرماتے جب مجھے معراج کی رات میں عرش پر خدا نے بلایا، میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، کیا لکھا ہوا دیکھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، وہی خدا ہے، یکتا ہے، وہی پالنہار ہے، وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں۔ پھر فرمایا لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، اور میں نے محمد کو خدا کا رسول بنایا، اور پھر آگے لکھا ہوا تھا کہ اور ان کی مدد کو علی بنایا، علی کے ذریعے ان کی مدد فرمائی گئی، اسی کو فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا علی ہوں۔ اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں، اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ ہمیں اس کے حبیب کی مجلس کو سجانے کا، ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ سب کو ملنے والی بات نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ اتنا بڑا محلہ ہے مگر کتنے جاگ رہے ہیں، کتنے سن رہے ہیں۔ یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ جن کو خدا نے یہاں بلا دیا۔ اسی لیے کہتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ جو بیمار ہو کر کے، جو پریشان ہو کر کے کسی وجہ سے نہیں آ سکے مگر مومن ہے، وہ بخشے جائیں گے، مگر جو انکار کر کے، اعتراض کر کے ذکر مصطفیٰ کی محفل کو ناپسند کر کے نہیں آنے والے ہیں، ان کے لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ آج ان کی پناہ میں آ جاؤ گے، آج ان کی مدد کو تم پالو گے تو پھر کل قیامت میں تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں، مگر کل قیامت میں شان و عظمت مصطفیٰ کو دیکھ کر کے 1000 بار مانو گے، فرق نہیں آنے والا ہے۔ وہاں ماننا نہیں ہے، وہ ماننے کو تمہارے قبول نہیں کیا جائے گا، ماننا یہاں ہے۔ یہاں مانو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملنے والا، وہاں مانو گے تو کوئی نہیں، اس لیے کہ بدلے کی جگہ بدلہ عمل کا جو دیا جائے گا وہ عمل دنیا کا ہونا چاہیے، آخرت کے کسی عمل کا بدلہ نہیں، بلکہ وہاں انعام ہے۔ یہاں کا بدلہ وہاں ملنے والا ہے، وہاں کا بدلہ وہاں نہیں، بلکہ یہاں کا بدلہ وہاں ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ماننے والوں کے لیے انعام کی بات ہے، رحمت کی بات ہے، برکت کی بات ہے، خوش نصیبی ہے یہ محلے والے اور یہ نوجوان بچے اور بڑے بوڑھے سب کہ انہوں نے اس محلے میں اس محفل کو سجایا۔ یاد رکھو بزرگوں نے فرمایا کہ جس محلے میں، جس گلی میں، جس گھر میں محفل میلاد کو سجایا جاتا ہے، سال بھر تک کہ اللہ تعالیٰ برکتوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور مشاہدہ ہے بزرگوں کے بیان کی روشنی میں کہ بیماریوں کو، وباؤں کو، بلاؤں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے حبیب کے ذکر کی برکتوں سے نعمتیں رحمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ کوشش کرتے رہیں کہ جب تک دم میں دم ہے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی محبتیں تھی جو میں بیمار ہونے کے باوجود آپ لوگوں کے درمیان کچھ گفتگو کرنے کے لیے آ گیا، ورنہ صبح سے بخار اور میری طبیعت ٹائیفائڈ کی وجہ سے میں کچھ بات کرنا، بولنا، بیٹھنا بھی دشوار ہو رہا تھا، مگر یہ میرے آقا کا کرم ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ ہماری زبان کی کیا اوقات ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ کریں؟ یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہماری زبان کو ان کے ذکر کے لیے پسند فرما لیا اور ہمارے کانوں کو ان کے لیے پسند فرما لیا۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا کرم ہے، ورنہ تو خاک ہم میں کچھ رکھا نہیں ہے، بلکہ ہم تو ایک خاکی پتلا ہیں، بس گناہوں کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کا کوئی بیان نہیں۔ بس اللہ کا کرم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اس کے حبیب کی شان بولنے کا موقع عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح سے آپ لوگوں نے عقیدت و محبت کے ساتھ محفل کو سجایا ہے، اس عقیدت و محبت کو ختم نہیں ہونے دینا۔ ختم ہوئی تو آپ لوگوں کی تاریخ ختم۔ اگر آپ اپنی تاریخ کو برقرار رکھنا چاہتے، اپنے وجود کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو محبت مصطفیٰ میں فنا کر دو۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ آپ ہیں تو سب کچھ ہے، آپ نہیں تو کچھ نہیں۔ بس جب تک کہ آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں نہیں بسائیں گے زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تمام کامیابیوں کا راز یہی ہے کہ مصطفیٰ سے محبت ہو جائے۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کو محبت ہے تو سب کچھ ہے، اگرچہ دنیا میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ کوشش کرتے رہیں کہ ہر سال اسی طریقے سے محفل کو سجایا کریں، بلکہ ایک گلی نہیں ہر گلی میں سجنا چاہیے۔ ایک گلی کی کیا بات ہے، ہر گلی میں سجنا چاہیے اور ہر گلی سے عاشق مصطفیٰ کی آواز بلند ہونا چاہیے، اور آنے والی وباؤں کو بتا دینا چاہیے کہ خبردار قدم سنبھل کے بڑھانا، یہاں عاشق مصطفیٰ کو
وہ جس جگہ گزارا کرتے ہیں وہ سب عاشقان مصطفیٰ ہیں تو رحمت کے فرشتوں کا بسیرا ہے، اور جہاں رحمت ہے وہاں زحمت نہیں، جہاں رحمت ہے وہاں عذاب نہیں۔ اپنے لیے اگر عذاب سے امان چاہتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں تو مصطفیٰ کی محفلوں کو سجانے والے ہو جائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کو سجانے والے ہو جائیں۔ اور 12 ربیع الاول کا دن ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور یاد رکھیں کہ تاریخی 1500 سالہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت آنے والا، یعنی 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں جلوس محمدی میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ جھنڈے والے صاحب کی درگاہ کے پاس 8 بجے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جمعہ کا بھی دن ہے، جمعہ سے پہلے جلوس کو ختم کرنا ہے اور اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچنا ہے، نماز جمعہ ادا کرنا ہے۔ ہمیں رسول اللہ کی محبت ہے، ضرور محبت ہے، مگر نمازوں کو ہم چھوڑ کر کے محبت کا نام نہیں دیتے، بلکہ نمازوں کو پڑھ کر کے ہم محبت کا حق ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا حق یہی ہے کہ آپ نے جن عبادتوں کو فرض بتایا ان کو پورا کیا جائے اور آپ کی محبت کو عام کیا جائے، تو یہ دونوں چیزیں